अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुशामदीद है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह से थर्ड रोज़े की तैयारी हो रही है और आपके साथ साथ शेयर करूंगी आज मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई थी। तो आज मैंने स्ट्रॉबेरी का जूस नहीं बनाया था, मिल्क शेक। आज मैं बनाऊंगी रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी वगैरह, जो शरबत लाल वाला शरबत होता है वो बनाऊंगी। चीनी को घोल लेंगे सबसे पहले, फिर उसके अंदर हम ये जो सिरप है ना रेड वाला जाम शीरी, ये ऐड कर दूंगी हस्बे ज़रूरत। और इसके अंदर अगर आप लोग गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं ना तो मलंगा इसके अंदर डालें अलग से पानी में भिगो के, तो वो भी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन वही प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चे जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो मलंगे को निकाल निकाल के वो बोलते छान के दो हमें। लेकिन इससे अच्छा है कि बंदा डाले ही नहीं, जब बच्चे पीते ही नहीं हैं तो इसको अवॉइड करें। तो यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल कर लिया था। वो किस लिए किया था, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ काठियावाड़ी छोले। बहुत ही मज़े के, बहुत ही मज़ेदार से, जिस तरीके से हम बाहर ठेलों पे खाते हैं आम दिनों में, तो हम रोज़ाना इसे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और अपने बजट को देखते हुए और ये रेसिपीज़ हम ट्राई करेंगे। आज मैं बनाऊंगी काठियावाड़ी छोले। तो छोले बनाने के लिए आलू और वाइट वाले छोलों को बॉईल कर लेना चाहिए अच्छी तरीके से। ये और आलू तो हमारे गल गए थे, ये मैंने निकाल लिए थे। इसको छिलका उतार के छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी मैं इसके। और दूसरी तरफ जो है वाइट वाले जो छोले होते हैं ना, वाइट वाले छोलों को मैं अभी तक वो चूल्हे के ऊपर ही हैं, यानी वो अच्छी तरीके से गला लेते हैं। इतना गला लेते हैं कि चमचे से ही वो बिल्कुल टूट जाए, नरम हो जाए। और उसका जो पानी होता है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा पानी के अंदर हम उसको बॉईल करते हैं। जब पानी बॉईल हो जाएगा तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी। यहाँ पर मैंने हल्की बिल्कुल आंच पे डीप फ्रीज़र के जो रोल वगैरह जो हम फ्रिज में रखते हैं, वो हम इसको बिल्कुल ऐसे करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। बिल्कुल हल्की से ऑयल के अंदर आप इसको तलने के लिए रख देंगे। ये हल्की हल्की क्रिस्पी क्रिस्पी इतने मज़े के ये फ्राई हो जाएंगे हमारे रोल, जब तक कि हम अपने छोले बनाकर रेडी कर लेंगे। इसके साथ साथ मैंने आज बनाई थी क्रीम वाली फ्रूट चाट। फ्रेश क्रीम डाल के फ्रूट चाट बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। फ्रेश क्रीम आप एक पैकेट रख लें, वो पूरे आपका रमज़ान, अगर आप लोगों की फैमिली छोटी है तो पूरी रमज़ान आपकी एक पैकेट फ्रेश क्रीम चल जाएगी। तो यहाँ पर देखें छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लूँगी। आलू को दरमियाने साइज़ में आप काटें, छोटे पीसेस होंगे तो ज़्यादा अच्छा इसके अंदर तक ग्रेवी जो का जो मसाला है ना वो अंदर तक जाएगा। अच्छा मैं बना रही हूँ बिल्कुल लाइट मसालों के साथ। अगर आपको मिर्चें कम लग रही हैं तो इसके साथ मैंने अलग से जो कल मैंने चटनी बनाई थी ना, वो चटनी ऊपर से आप डालकर खा सकते हैं। यहाँ पर देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे छोले बॉइल्ड हो चुके हैं। अब मैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी वो आपके सामने ही करूँगी, किस तरीके से बाहर काठियावाड़ी छोले बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आलू और छोलों के अंदर मैं आलू कट करके डाल दूँगी। फिर इसके बाद में इसके अंदर नमक तो मैंने बॉईल करते हुए ही डाल दिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डालूँगी हस्बे ज़रूरत। आप इसके अंदर डालें, मैंने इमली का पल्प रखा था, इमली का पानी ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी बिल्कुल हाफ़ टी स्पून टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। बाहर जो छोले मिलते हैं वो इतनी महंगी इमली नहीं डालते, इमली तो बहुत महंगी पड़ती है। इससे अच्छा तो आप बाहर जो छोले मिलते हैं उसमें टाटरी होती है, तो आप भी टाटरी का ही इस्तेमाल करें अगर आपके पास इमली नहीं है। आधा टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट भी इसके अंदर ऐड करूँगी। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को इसको बहुत अच्छा स्पाइसी बनाना है तो इसके अंदर आप क्या बोलते हैं हरी मिर्चें जो होती हैं ना उसको ग्राइंडर करके अलग से रखेंगे। जैसे हम इसके साथ रखते हैं प्याज और पापड़ी इसकी सर्विंग के साथ रखी जाती है, तो आप हरी मिर्चों का पेस्ट या हरी मिर्चों वाली चटनी भी इसके साथ रख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जर्दे कलर ऐड करा है, क्योंकि ये कलर वाले छोले बनाए जाते हैं, सादे छोले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे। दूसरी तरफ मैं क्या करूँगी कि इसकी जो ग्रेवी गाढ़ी करनी है ना, हमें गाढ़ी करने के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर।
کارن فلاور یا اراروٹ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے نا، وہ اس کا آپ پانی میں گھول کر اس کو آپ اس کے اندر ڈال دیں گے۔ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کس طریقے سے آپ اس کو گاڑھا کر سکتے ہیں اپنے چھولوں کو۔ یہاں پر میں بنا رہی ہوں، جو میں نے رولز تلنا شروع کیے تھے، دیکھیں اس میں اچھی طریقے سے اب بوائل آ گیا ہے، ہلکی آنچ پہ یہ بالکل اندر تک سک جائیں گے، بہت ہی کرسپی اور کرکرے سے یہ رولز بن کے ریڈی ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ کل پھر انشاءاللہ کوئی نئی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کے بجٹ فرینڈلی ہو، جو آپ گھر کی چیزوں سے گھر میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس سے آپ بنا سکتے ہیں۔ اب میں کیا کروں گی، کارن فلاور یا اراروٹ کچھ بھی آپ لے لیں، 10-20 روپے کا بازار سے منگا لیں یا کونے پہ کارنرز پہ ہوتی ہیں دکانیں، اس میں سے منگوا کے آپ اس کو پیالی میں آپ گھول لیں گے، اور پیالی میں گھولنے کے بعد پانی ڈال کے گھولیں گے، اور اس کو ڈائریکٹ حل کر کے اس کے اندر اتنی سی بھی گٹھلی وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، بس حل کر کے اس کو چھان کر ڈالیں گے، احتیاطاً چھان کے ڈالیں گے کیونکہ اس کے اندر کچرا وغیرہ کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی گٹھلی رہ نہ جائے، تو ہم چھنی سے چھان کر اپنی چھولوں کی گریوی میں ڈالیں گے۔ اگر آپ یہ گریوی اس کے اندر ڈالیں اور آپ کو لگے کہ آپ کی گریوی ابھی تک گاڑھی نہیں ہوئی ہے، تو تھوڑا سا آپ کارن فلاور دوبارہ گھول کر دوبارہ ڈال دیں گے۔ یہی میرے ساتھ ہوا تھا، جس طریقے سے ہم کسٹرڈ بناتے ہیں نا، کسٹرڈ ہم ڈالتے ہیں ایک ساشے وغیرہ یا ایک پیکٹ، اور کسٹرڈ گاڑھا نہیں ہوتا تو دوبارہ ہمیں ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اس چھولوں کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے دیکھ لیں گے کہ ہماری گریوی گاڑھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اگر نہیں ہوئی ہے، دیکھیں اس پوزیشن پہ دیکھیں گے، مجھے بھی یہ بالکل پتلی لگ رہی تھی، گاڑھا پن اس کے اندر نہیں آ رہا تھا، تو میں کیا کروں گی، دوبارہ سے تھوڑا سا کارن فلاور لوں گی، اس کو پانی کے اندر گھولوں گی اور ڈال دوں گی اپنے دوبارہ سے چھان کر اس چھولوں کے اندر۔ تو یہ جو ریسیپی ہے نا، بہت ہی ایزی ہے، بہت ہی بجٹ فرینڈلی ہے، بہت کم قیمت میں آپ بنا کر اس کو گھر میں کھلا بھی سکتے ہیں، اور باہر اگر آپ ٹھیلے وغیرہ پہ پتیلا بھر کے بھی بیچیں نا، تو آپ کی بہت زیادہ ماشاءاللہ سے اس کی سیل ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں اگر کہیں لگا دیں تو بہت اچھی اس کی سیل ہوتی ہے اور ڈبل اس کا منافع آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں دوبارہ میں نے اس کے اندر کارن فلاور ڈال دیا ہے، ایڈ کر دیا ہے، اور یہ اچھی طریقے سے اس کی تھکنس ہو گئی ہے، کنسسٹنسی اس کی گاڑھی ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر میں اس کو کیا کروں گی، بالکل ہلکا سا چولہا جلا کے اس کو دم پہ رکھ دوں گی، یعنی ڈھک کے رکھ دوں گی۔ جب روزے کا ٹائم ہوگا تو ہم اس کو چولہے سے اتار لیں گے اور ٹھنڈا کر لیں گے۔ تو دوسری طرف اس کی گارنش کے لیے میں نے پیاز کاٹ کے رکھی ہے، پاپڑی تل کے رکھی تھی، اور اگر پاپڑی گھر میں نہیں ہے تو آپ ریڈی میڈ پاپڑی، چاٹ مسالہ اور ہری والی چٹنی آپ اس کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی ایزی سی ریسیپی ہے۔ یہاں پہ ہمارے رولز بھی بہت اچھی طریقے سے فرائی ہو چکے ہیں، بہت ہی کرسپی سے فرائی ہو گئے ہیں۔ اب اس کو میں نکال لوں گی۔ دوسری طرف میں تیاری کروں گی اپنی فروٹ چاٹ بنانے کی۔ تو فروٹ چاٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس جو بھی فروٹ اویلیبل ہو، جس میں خربوزہ ہو گیا ہے اور سیب ہو گیا ہے، کیلے ہو گئے ہیں، اور کچھ بھی ایوری تھنگ جو آپ ڈالنا چاہیں، یعنی اسٹرابریز آ رہی ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، چیکو ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کی بجٹ کے اوپر ہے، آپ جو چیز آپ ڈالنا چاہیں اس کے اندر ڈال کے مکس کریں ساری چیزوں کو، اور کریم کے اندر آپ اس کو اچھی طریقے سے بیٹ کر لیں، کریم کو وہ فریج میں کر کے رکھ دیں، بیٹ کی ہوئی کریم وہ صرف لاسٹ میں ایڈ کریں گے جب ہم اپنی کریم کے اندر چینی ڈال لیں گے۔ یہ سارے فروٹس جو ہے نا وہ میں کاٹ لوں گی اور اس کے اندر چینی ڈال کے مکس کر لوں گی، لاسٹ میں اس کے اندر ڈالوں گی صرف فریش کریم۔ فریش کریم کے ساتھ کچھ لوگ جو ہے نا پاستا سوئیاں بھی ایڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اس کے اندر چاکلیٹ چپس بھی ایڈ کرتے ہیں۔ یہ سارے جو لوازمات ہیں نا، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں یہ ساری چیزیں تو آپ ڈال سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کیسی لگی ضرور آپ مجھے بتائیے گا کمنٹس میں، اور کل کے جو لونگ چڑوں کی ریسیپی تھی وہ کس کس نے ٹرائی کری ہے اور کس کس کو پسند ہے وہ بھی ضرور مجھے بتائیے گا۔ اور آج کی جو ریسیپی ہے نا کاٹھیا واڑی چھولے، یہ ریسیپی پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری تھی، ضرور آپ اس کو بنائیں، کھائیں اور انجوائے کریں گھر میں۔
اور جو یہ والی چاٹ ہے نا فریش کریم والی چاٹ، یہ آپ 1 گھنٹے پہلے بنا کر ڈیپ فریز میں ٹھنڈا کرنے رکھ دیں گے نا تو جب بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ یہ جو چاٹ ہے بالکل 1 گھنٹے پہلے آپ بنا کے رکھیں، 1 سے 1.5 گھنٹے پہلے، تو جب آپ کا روزہ کھلنے کا ٹائم ہو جب آپ نکال لیں بول کے اندر۔ تو روزے کے ٹائم ہو گیا تھا تو میں یہاں پر کیا کر رہی تھی، تھوڑے سے بچوں کے لیے پاپڑ فرائی کر رہی تھی کہ پاپڑ تو لازمی ہوتے ہیں ہر افطاری میں، پاپڑ نہ ہو تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے روزہ کھولا ہے یا نہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ روزے کا بھی ٹائم ہو چکا تھا الحمدللہ سے۔ تیسری جو ہماری افطاری تھی نا وہ آپ کے سامنے ہے، جو بھی بناتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے، بس بجٹ فرینڈلی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہر کسی کے دسترخوان پہ موجود ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کا بھی بہت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں مہیا ہیں اور ہمیں مل رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت ساری دعائیں عبادتیں کریں۔ رمضان کا مہینہ سال میں ایک مہینہ ہی آتا ہے جس میں ہم خوب دل کھول کر عبادتیں کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں، سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔